الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق اللہ العظیم. کل کے سبق میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تیسرا خطاب فرمایا تھا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ. اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر جب آپ اس انسان سے کہہ رہے تھے کہ جس کے اوپر اللہ پاک نے انعام کیا اور آپ نے بھی اس انسان کے اوپر انعام کیا یعنی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کو بطور مشورہ یہ سمجھا رہے تھے کہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دینا اور اللہ سے ڈرتے رہنا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ میرے پیغمبر آپ بھی اپنے دل میں ایک بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ پاک بعد میں ظاہر کرنے والا تھا اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. تے بات کیا تھی؟ وہ یہی بات تھی کہ زید زینب کو طلاق دے گا اور بعد میں زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں گی. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپا رہے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ لوگ آر دلائیں گے، لوگوں سے شرما رہے تھے، لیکن میرے پیغمبر جب میرے حکم کے اوپر عمل کرنا ہے تو لوگوں سے کیا ڈرنا بلکہ اللہ پاک سے ڈرنا ہے. سمجھ آئی؟ فلما قضا زید منہا وطرا، اللہ نے فرمایا جب زید نے طلاق دے دی تو ہم نے آپ کی شادی زینب سے کروا دی، اور اسی وجہ سے کروائی تاکہ مومنین کے اوپر قیامت تک کوئی تنگی نہ رہے کہ اپنی لے پالک بیٹوں کی متعلقہ سے نکاح کرنا کوئی تنگی محسوس نہ کرے، کوئی حرج محسوس نہ کرے جب ان کے لے پالک اپنی بیویوں سے حاجت پوری کر لے، جب ان کو طلاق دے دیں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں ان اپنے متبنہ کی متعلقہ سے نکاح کرنے کا. کیوں؟ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، جو اللہ کا کام ہوتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کے اندر کوئی اس کو ٹوک نہیں سکتا. آج کا سبق جہاں سے شروع ہو رہا ہے مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چوتھا خطاب ہوگا.
ٹھیک ہے، کتنے خطاب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتنے احکام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ 8 تھے۔ اب یہ چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھا خطاب ہے۔ دیکھیں جی، سبحان اللہ، ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، نہیں ہے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے من حرج، کوئی تنگی، کوئی گناہ، کوئی حرج، کس کام میں؟ فیما فرض اللہ لہ، بیچ ان احکامات کے جو مقرر کر دیے اللہ پاک نے واسطے اس کے، ٹھیک ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نبی ہو چاہے، جو حکم اللہ پاک نے مقرر کر دیا ہے کسی نبی کے لیے، وہ اس کے اندر تنگی یا کوئی حرج یا دل کا یا سینہ تنگ کرنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں اسے، ٹھیک ہے۔ آگے، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، کیوں؟ طریقہ ہے اللہ پاک کا ان لوگوں کے اندر جو گزر چکے ہیں اس سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزر چکے ہیں، اللہ پاک کا ان کے اندر یہ طریقہ ہی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ پاک جو اپنے پیغمبر کے لیے حکم صادر فرما دے اس پر عمل کرنے میں اس کے دل میں کوئی کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ اس سے پیغمبر پر کوئی الزام آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی رسم کو توڑا، حکم دیا تھا اللہ نے، ٹھیک ہے، پیغمبر کے دل میں بھی کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے، اور نہ ہی دوسرے لوگوں کا حق ہے کہ وہ پیغمبر پہ کوئی الزام ٹھہرائے، پیغمبر کو مرد الزام بنائے، بالکل کسی کو حق ہی نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ حکم کس کا ہے؟ اللہ پاک کا ہے۔ گزشتہ انبیاء کے اندر بھی اللہ نے فرمایا میری سنت یہی رہی ہے کہ جائز کام کرنے کے اندر انبیاء پر کسی قسم کا کوئی الزام آ ہی نہیں سکتا، کسی قسم کا الزام آ ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نکاح کیا ہے زینب سے، اپنے متبنہ کی مطلقہ سے جو نکاح کیا ہے، اس سے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی کو حق نہیں ہے کوئی الزام دینے کی، اور نہ ہی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خیال آنا چاہیے، اپنے دل کے اندر کسی قسم کی تنگی محسوس کرنی چاہیے، کیونکہ گزشتہ شریعتوں کے اندر، گزشتہ انبیاء کے اندر بھی اللہ کی یہی سنت رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں جی، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور ہے حکم اللہ کا مقرر ٹھہر چکا، ٹھیک ہے۔ قَدَرًا مَقْدُورًا مطلب ہے اللہ کا حکم مقرر ٹھہر چکا، الذین، ہاں اس سے کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، کوئی روک ٹوک نہیں سکتا اللہ کے حکم کو۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، یعنی وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں پیغامات، یہ پیچھے ہے نا کہ جو گزر چکے ہیں اس سے پہلے، اب یہ اسی کی تفسیر ہے، یعنی کون لوگ گزر چکے؟ وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں پیغامات اللہ کے، وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ ڈرتے ہیں اس سے، یعنی وہ جتنے بھی نبی تھے وہ کس سے ڈرتے تھے؟ اللہ پاک سے ڈرتے تھے، ٹھیک ہے۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور نہیں ڈرتے تھے وہ کسی ایک سے مگر صرف اللہ سے، سمجھ آئیے؟ میں کہتا ہوں سورۃ احزاب انسان پڑھ لے، یہ انسان کو انسانیت کی اصل راہ دکھاتی ہے، یہ انسان کو پتہ بتاتی ہے کہ تیرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے کیا، تیرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہے کیا۔ آج ہم لوگوں نے صرف معاشرے کو، برادریوں کو، رشتہ داریوں کو، محلے داروں کو صرف دیکھا، اور اللہ پاک کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتے ہم، صرف کیا ہے، شرم آ جاتی ہے جی، کوئی چیز ہم سنت کے مطابق کر لیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہو، معاشرے کے اندر اس کے خلاف رواج ہے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے تحت وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اس کے اندر تحقیر ہوگی، ہماری عزت جائے گی، ہم شرمندہ ہوں گے ان کے سامنے، اللہ رسول کو ناراض کر دیتے ہیں، اور رشتہ داروں کو خوش کر دیتے ہیں، معاشرے کو خوش کر دیتے ہیں، دوستوں کو خوش کر دیتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیتے ہیں، اس کے احکامات کو پاؤں نیچے رون دیتے ہیں ہم۔ اللہ پاک نے یہاں پہ کیا فرمایا ہے کہ وہ جتنے بھی نبی تھے وہ اللہ کا حکم، اللہ کے پیغامات آگے پہنچاتے تھے، اور یخشون، وہ ڈرتے تھے اللہ سے، وہ نہیں ڈرتے تھے کسی ایک سے، الا اللہ، صرف استثناء الا اللہ کے بعد اللہ سے صرف ڈر رکھتے تھے اپنے دل کے اندر۔
کسی کا اپنے دل کے اندر ڈر رکھتے نہیں کہ ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی، ٹھیک ہے، کوئی نہیں، بس ان کے دل کے اندر یہی خیال ہوتا تھا کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہم نے کام کر دیا، اللہ کے خلاف مرضی کے خلاف ہم نے کام کر دیا تو ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، ان کے دل میں یہی ڈر رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ پاک نگران، حفاظت کرنے والے۔ جب اللہ پاک کے حکم کے اوپر عمل کر لینا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر ہم نے عمل کر لینا، پابندی کر لینی ہے، تو ہم نے اپنا مددگار کس کو ٹھہرا لیا؟ اللہ کو ٹھہرا لیا۔ تو جس کا مددگار اللہ بن گیا تو پھر اس سے اچھا نگران کون ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھی حفاظت کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھی عزتیں دینے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ حدیث شریف ہے، حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیتے ہیں، اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، تو ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ لوگ وہی جس کو راضی کرنے کے لیے اس نے اللہ کو ناراض کیا، وہی لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کتنے نقصان ہوئے؟ دو، اللہ بھی ناراض کر لیا اور لوگ بھی ناراض ہو گئے، چل کسی طرف کا راہ ہی نہیں ہے وہ، اور سچی بات ہے یہ سچی بات ہے۔ آپ اللہ معاف کرے، کبھی قدم پھسل جائے تو اس کا تجربہ کر لینا، کبھی قدم جان بوجھ کے نہیں، قدم پھسل جاتا ہے انسان کا، اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے اور رشتہ دار جتنے بھی جس کو خوش کرنا ہوتا ہے وہ بھی ناراض۔ اور جس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ساری کائنات کو ناراض کر دیا، چاہے رشتہ دار، برادریاں، محلے، جو بھی ہے، وہ دوستوں کو جب ناراض کر لی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے دوست، اس کے رشتہ دار اس سے راضی ہو جائیں گے۔ وقتی طور پہ اگرچہ وہ ناراض ہو گئے کہ یار تو نے ہماری بات نہیں مانی، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے دوست اس سے راضی ہو جائیں گے، سارا معاشرہ اس سے راضی ہو جائے گا، اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی، سارے لوگ بھی راضی ہو جائیں گے۔ وقتی طور پہ تم سے ناراض ہوں گے وہ۔ دیکھو اللہ پاک کیسے اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو میرا پیغام پہنچاتے تھے نا، وہ ڈرتے صرف کس سے تھے؟ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے سوا کسی ایک کا بھی ڈر اپنے دل کے اندر نہیں رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی اللہ پاک نگران، اللہ کے احکام پہنچاتے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، نہ کسی کی ملامت کی پرواہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، ہاں، اور ان رسولوں کو اللہ کے سوا ڈرنے کسی سے ضرورت ہی نہیں تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، بڑا سخت مقولہ، وہ فرماتے ہیں اللہ کے سوا کسی کا ڈر دل میں رکھنا یہ شرک ہے، یہ اللہ کے سوا کسی اور کا خوف دل کے اندر آ گیا، کیونکہ ڈرنا صرف اور صرف اللہ کی ذات سے چاہیے، بس اس کے سوا اگر کسی کا خوف دل کے اندر آ گیا نا تو یہ شرک ہوگا۔ سمجھ آئی ہے کیا مطلب؟ بھائی جب ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا، ہم نے نیچے خوش کر لیا فرش والوں کو، ٹھیک ہے، یہ ہم نے ٹھہرا دیا شریک، حالانکہ ڈرنا کس سے چاہیے تھا؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، اس کے کام پہ ہم عمل کرتے، اس کے حکم پہ عمل کرتے، خوش اس کو کرتے، لیکن فرش والوں کو ہم نے خوش کر دیا ہے، ان کے کہنے پہ ہم نے ان کے کاموں کے اوپر عمل کر لیا، اللہ کی نافرمانی ہم نے کر لی، ان کو خوش کر دیا، تو یہ ہم نے خوف کرایا نا، خوف دل کے اندر رکھا مخلوق کا، حالانکہ مخلوق سے ڈرنا نہیں چاہیے، ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے، صرف اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر۔ اور یہ جو ہے نا ماں باپ سے ڈرنا، استاد سے ڈرنا، یہ ڈر نہیں ہے، یہ خوف نہیں، یہ ہوتا ہے ادب و احترام۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ادب و احترام ہوتا ہے، اس کو ہم وہ والا خوف نہیں کہتے جو اللہ سے ہم ڈرتے ہیں، وہ خوف مراد نہیں ہوتا۔ استاد سے جو ڈرنا ہوتا ہے وہ ڈر نہیں، وہ ڈر دوسرے معنی میں، وہ ادب و احترام کے معنی میں ہوتا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، اور دیکھیں آگے، اللہ اکبر۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ مومنوں سے چوتھا خطاب ہے اب، ٹھیک ہے، مومنین سے چوتھا خطاب۔ دیکھیں جی، ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابا باپ، احدن کسی ایک کے، من رجالکم تمہارے مردوں سے، ٹھیک ہے، ولکن رسول اللہ، اور لیکن وہ رسول ہیں کس کے؟
اللہ پاک کے۔ اچھا غور کرو آیت کے اندر، باپ نہیں ہے کسی کے، اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ خطاب کس کو ہے؟ مومنوں کو، ٹھیک ہے۔ اچھا اللہ یہ کہتے کہ وہ باپ نہیں ہے، ہاں وہ تمہاری طرف ہم نے رسول بنا کر بھیجا، اللہ نے فرمایا وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نہیں کہتا تمہاری طرف اللہ پاک نے، یہ نہیں، پھر تمہاری طرف ہم نے رسول بنا کر بھیجا، تمہاری طرف نبی، جس طرح عام دوسرے مقامات میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا، یہاں پہ اللہ نے فرمایا لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھو کلام میں کس طرح ایک کاٹ ہے، کاٹ نہیں ہے، بظاہر کاٹ ہے لیکن حقیقت کے اندر یہ اللہ پاک نے فصاحت و بلاغت والا جملہ بولا ہے بہت بڑا۔ کس طرح دیکھو، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں کسی کے باپ نہیں۔ کل آپ نے واقعہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو بچوں کی طرح، بیٹوں کی طرح پالا، اتنا پیار دیا کہ لوگ کیا کہنے لگے؟ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زید بن حارثہ کی جگہ زید بن محمد کہنا لگے، اتنا پیار دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے پیچھے اس کا رسم، جاہلیت کی رسم کو اپنے پیغمبر کے ذریعے تڑوا دیا۔ اب اللہ پاک نے یہ آیت بیان فرمائی کہ لوگو، ایمان والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی جو ہے وہ تم میں کسی کے مردوں کا باپ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو نہ زید کے نہ کسی اور کے۔ اور جو زینب بنت جہش تھی، جب تک وہ حضرت زید کے نکاح میں تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو نہیں تھی، یا پنجابی میں کہہ لو وہ نو نہیں سی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی بیٹا تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، متبنہ تھا، لے پالک تھا، اور لے پالک کی بیوی جو ہوتی ہے وہ تو نہیں بنتی کبھی بھی بہو، وہ تو نہیں بنتی۔ ہاں سگا بیٹا جو ہوتا ہے، حقیقی بیٹا، اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ بہو بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کسی مرد کے باپ نہیں ہے، نہ زید کے نہ کسی اور کے۔ اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کی متعلقہ سے نکاح کر لیا تو اس میں حرج کیا ہے، اس میں گناہ کیا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ کیوں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہو کہ نبی نے اپنے لے پالک کی متعلقہ سے کیا کر لیا ہے؟ نکاح کر لیا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے جسمانی ابوت کی نفی کی ہے۔ ابوت سے مراد باپ ہونے کی، جسمانی باپ ہونے کی نفی کی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ روحانیت کی نفی نہیں کی، جسمانی باپ ہونے کی نفی کیا کہ ہمارا پیغمبر، یاد رکھنا، اگر پیغمبر نے لے پالک پال لیا تھا، بیٹا لے کے پال لیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میرا پیغمبر اس کا حقیقی باپ بن گیا۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا پیغمبر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جسمانی ابوت کی نفی کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رجال ہے نا، اندر دیکھیں آیت کے اندر رجال، ٹھیک ہے، یہ جمع ہے، اس کی واحد جو آتی ہے رجل آتی ہے، ٹھیک ہے۔ رجل کا مطلب ہوتا ہے وہ انسان جو سن بلوغ کو پہنچا ہو، یعنی وہ انسان جو بالغ ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ رجل۔ اور نابالغ کو کیا کہا جاتا ہے؟ طفل۔ نابالغ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ طفل۔ اور بالغ کو کیا کہتے ہیں؟ رجل، ٹھیک ہے۔ اس کی جمع کیا ہے؟ رجال، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسے مذکر انسان کے باپ نہیں ہے جو سن بلوغ کو پہنچ چکا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی اولاد تھی وہ ساری کی ساری کب فوت ہو گئی؟ بچپن میں۔ قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، 3 بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ بعض 4 کہتے ہیں، بعض 3 کہتے ہیں، لیکن 3 والی روایت زیادہ مورخین نے لی ہے۔ قاسم، عبداللہ، ابراہیم، 3 بیٹے، تینوں کب فوت ہو گئے تھے؟ بچپن میں فوت۔ عبداللہ کی جگہ کئیوں نے طیب طاہر بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اختلاف، لیکن قاسم اور ابراہیم یہ تو زیادہ تر مورخین نے لکھے۔ عبداللہ جو ہے نا درمیان والا، اس کی جگہ بعض مورخین نے عبداللہ لکھا ہے، بعض نے طیب لکھا ہے، بعض نے طاہر لکھا ہے، اس کے درمیان بہت زیادہ نام میں اختلاف ہے۔ لیکن جو پہلا بیٹا ہے نا قاسم اور آخری جو ہے ابراہیم، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ساری اولاد کب فوت ہو چکی تھی؟ بچپن میں، کوئی بڑا نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں جو تھیں وہ زندہ تھی، وہ بلوغت کو پہنچی، ان کی شادیاں بھی ہوئیں، ٹھیک ہے۔
نفی جو ہو رہی ہے نا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی لے کے نہیں پالی تھی، کیا لے کے پالا تھا؟ بیٹا لے کے پالا تھا، اور وہ زید ابن حارثہ بالغ ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، آزاد کر دیا، بالغ ہو چکے، اس لیے اللہ نے فرمایا رجال کا لفظ بولا ہے، تم میں سے کسی ایسے انسان کے باپ نہیں ہے جو سن بلوغ کو پہنچ چکا ہے، کسی کے باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ولاکن رسول اللہ، لیکن وہ رسول ہیں اللہ کے، ٹھیک ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ اب سمجھو بات، پیچھے آپ کے ایک آیت پڑھی تھی، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی کیا ہوتی ہیں؟ روحانی مائیں۔ جب نبی کی بیویاں امت کی روحانی مائیں ہیں تو نبی امت کا کیا ہوگا؟ روحانی باپ ہوگا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جسمانی ابوت کی، جسمانی باپ ہونے کی نبی سے نفی کی، اور روحانی باپ ہونے کی اللہ پاک نے اس کا اثبات کیا ہے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، جسمانی باپ نہیں ہے لیکن روحانی باپ ہیں تمہارے۔ وہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، کاٹ نہیں ہے کلام میں، کاٹ نہیں ہے، جملہ اللہ پاک نے فصاحت و بلاغت کے انداز میں بولا ہے، بڑی گہرائی کے اندر، کہ جسمانی طور پہ میرا پیغمبر تم میں کسی مردوں کا باپ نہیں ہے لیکن روحانی باپ ہے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، سمجھ آ گئی یہ بات؟ وَلَٰكِن رسول اللہ۔ آگے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، ہاں، اور آخر ہیں سارے پیغمبروں کا۔ ہمارا پیغمبر جو ہے وہ کیا ہے؟ ترجمہ غور سے، ترجمہ غور سے، وخاتم النبیین، اور آخر ہیں سارے نبیوں کا، یعنی سارے نبیوں کے آخر جو ہیں وہ کون ہے؟ میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہاں پہ ہم نے آ کے نبوت کا دروازہ کیا کر دیا ہے؟ بند کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے نبوت کا دروازہ جاری نہیں رکھا، ہمیشہ کے لیے قیامت تک بند کر دیا ہے۔ کوئی نبی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ وخاتم النبیین، لفظ پڑھ لو اچھی طرح۔ ہم لوگوں کو اعتراض کرنے آتے ہیں دوسروں کے اوپر کہ اس کو لفظ نہیں پڑھنا آتا، ٹھیک ہے؟ ہمیں خود بھی اپنا تلفظ اچھا کرنا چاہیے۔ وخاتم النبیین، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، سیاسی گفتگو کی بات نہیں ہے، ہماری عوام کو اعتراض کرنے کا بڑا شوق ہے دوسروں کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اس کو خاتم النبیین نہیں پڑھنا آیا جی، خود بھی تو دیکھو، خود کون سا کسی کو آتا ہے؟ خود کون سا کسی کو آتا ہے؟ میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے کسی کی، کیونکہ قرآن پاک ہے، اس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ضرورت نہیں ہے کسی کے اوپر اعتراض کرنے کی، ذرا اپنا گریبان میں انسان کو جھانکنا چاہیے کہ خود کتنا قرآن آتا ہے۔ ہمارے کئی سیاستدان ایسے بھی ہیں جن کو سورۃ اخلاص بھی نہیں آئی اسمبلی کے اندر، جی ہاں، بڑے ہیں، اور ان سے قرآن پاک پوچھ لو، سورۃ اخلاص، سورۃ فاتحہ کوئی آتی، کچھ بھی نہیں، کوئی تلفظ نہیں ہے ان کا، اعتراض کرنے آتے ہیں بس، سب کو اعتراض کرنے۔ عوام بھی ہماری، او جی اعتراض کر، اگر اپنی پارٹی کا ہوتا نا پھر تعویلیں کرتے، اپنی پارٹی کا لیڈر یہ کام کر دیتا تعویلیں کرتے بڑی، نہ جی نہ، بس نہیں آیا ہوگا جی، زبان پہ نہیں چڑھا، یہ ہو گیا وہ، جی انگریزی تعلیم اس نے پوری زندگی پڑھی ہے اس وجہ سے، غیر کی پارٹی کے لیڈر نے یہ لفظ پڑھ دیا، نہیں پڑھا گیا، او ہو دیکھو دیکھو دیکھو، پتہ چل گیا نا ختم نبوت کا منکر ہے پکا، اب پتہ چلا، دلیل آ گئی لوگوں کے ساتھ، اور خود بھی تو دیکھو، خود کون سا تمہیں تلفظ آتے ہیں اس کے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، اعتراض نہیں کرنا چاہیے کسی پہ، خود بھی دیکھنا چاہیے کہ مجھے پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، خاتم النبیین، ٹھیک ہے، ترجمہ کیا ہے؟ آخر ہے سارے پیغمبروں کا، ہمارا پیغمبر جو ہے آخر میں بھیجا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ذرا غور سے میری طرف توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لفظ جو ہے اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ معرکۃ الاراء ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے؟ بالکل نسخے کی طرف نہیں دیکھنا، میری طرف آپ نے توجہ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ خاتم النبیین کی تشریح سمجھنی ہے پکی طرح۔ یہ لفظ دیکھیں، خاتم، خاتم، ٹھیک ہے؟ بالکل کسی کو سکینہ آ رہی ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو خدا کے لیے، میری طرف توجہ دو۔ ہاں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے اب، ٹھیک ہے؟ اس کو یوں ہی نہیں جانے دینا۔ خاتم کی دو قراتیں ہیں، ہمارے نسخے کے اندر جو ہے یہ خاتم لکھا ہے تا کے زبر کے ساتھ، فتح کے ساتھ، خاتم، ٹھیک ہے؟ دوسری قرات ہے ایک، وہاں پہ اس کو تا کے زیر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، خاتم، ٹھیک ہے؟ خاتم، خاتم،
دونوں قراتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں کے معنی جو ہیں اپنی اپنی جگہ بالکل درست ہیں، لیکن مسئلہ ہے آج کے قادیانی کو، انہوں نے تحریف کیا اس کے اندر بڑی زبردست، اور وہ اس تحریف کو لے کر ہمارے مسلمانوں کو بہت زیادہ گمراہ کر رہے ہیں، اور ان گنت لاتعداد دھوکہ دے کے اس لفظ سے ہمارے مسلمانوں کو، بھولے بھالے مسلمانوں کو قادیانی بنا رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان ان کے اس دھوکے کے اندر آ جاتے ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یاد کر لو کتنی قراتیں ہیں؟ 2، خاتم تا کے زبر کے ساتھ اور خاتم تا کے زیر کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ خاتم، اب پہلے قرات ہے تا کے زبر کے ساتھ خاتم، اس کے 2 معنی ہیں۔ کتنے معنی ہیں؟ 2 معنی، خاتم، ٹھیک ہے، 2 معنی۔ یہ اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے، مطلب کیا ہے؟ وہ چیز جس کے ساتھ مہر لگائی جائے، ٹھیک ہے، وہ چیز جس کے ساتھ مہر لگائی جائے، عربی میں اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے یہ خاتم، وہ چیز جس کے ساتھ مہر لگائی جائے، اعلیٰ ہے مطلب، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ میں پہلے آپ کو اردو کی مثالیں دیتا ہوں۔ پینسل ہے، یہ اعلیٰ ہے کس چیز کا؟ لکھنے کا اعلیٰ ہے، سمجھ آئی ہے۔ تختی ہے، یہ اعلیٰ ہے کہ اس کے اوپر لکھا جاتا ہے، لکھوانے کا اعلیٰ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ربڑ ہے، ریزر، یہ اعلیٰ ہے مٹانے کے لیے۔ شارپنر ہے، پینسل تراش جس کو کہتے ہیں، یہ اعلیٰ ہے پینسل کو تیز کرنے کے لیے، اس کا سکہ تیز کرنے کے لیے، تراشنے کے لیے اعلیٰ ہے۔ اسی طرح خاتم یہ اعلیٰ ہے، اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے، مطلب وہ چیز جس کے ساتھ مہر لگائی جائے۔ خاتمہ کا مطلب ہے خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصار، کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں کے اوپر، یہ اسی سے لفظ نکلا ہے خاتم، ٹھیک ہے، کہ وہ چیز جس کے ساتھ کیا لگائی جائے، پکا لو ذہن میں، ٹھیک ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب اب کیا ہوگا؟ اب دیکھو قادیانی جو معنی کرتے ہیں، غور سے، پہلے میں ان کا معنی کروں گا، وہ جو تحریف کرتے ہیں اس کے اندر۔ خاتم کا مطلب وہ چیز جس کے ساتھ مہر لگائی جائے۔ اب قادیانی کیا دھوکہ دیتے ہیں اس کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ انبیاء کی مہر ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نبوت کی مہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بندے پہ نبوت کی مہر لگائیں گے وہ نبی بن جائے گا، اور جس بندے پہ مہر نہیں لگائیں گے وہ نبی نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرزا قادیانی ملعون علیہ اللعنۃ الی یوم الدین کے اوپر نبوت کی مہر لگائی، اس کو نبی بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ تحریف کیا انہوں نے اس معنی کے اندر۔ کیا کہا انہوں نے؟ خاتم، ٹھیک ہے، ترجمہ اس کا یہی ہے جو میں نے، وہ چیز جس کے ساتھ مہر لگائی جائے، بالکل یہی ترجمہ ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے اوپر مہر لگائیں گے وہ نبی بنے گا، اور جس کے اوپر مہر نہیں لگائیں گے وہ نبی نہیں بنے گے۔ یہ تحریف کی ہے بڑی زبردست قسم کی انہوں نے خاتم النبیین کے اندر، یہ قادیانیوں نے معنی کیا۔ اصل معنی کیا ہے اس کا؟ اصل معنی اب سمجھو، اصل معنی ما یختم بہ الشیء، وہ چیز جس کے ذریعے مہر لگائی جائے۔ عرب کے لوگوں میں دستور ہوتا تھا، پرانے زمانے کے اندر بھی آپ دیکھ لو، دستور تھا کہ جب خط لکھتے تھے نا وہ لوگ، سارا خط لکھ کے آخر میں وہ لگاتے تھے مہر۔ اب جب انہوں نے مہر لگا دینی تو اب اس خط کے اندر مہر لگانے کے بعد کوئی چیز نہیں لکھتے تھے، کوئی دستاویز انہوں نے تیار کرنی، کوئی خط لکھنا، کوئی چیز کسی کے ہاں بھیجنی لکھ کے، ٹھیک ہے، سارا خط لکھ کے آخر میں کیا لگانی؟ مہر لگا۔ جب مہر لگ گئی اس کے بعد اس خط کے اندر کوئی چیز نہیں لکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب معنی کیا ہوگا خاتم النبیین کا؟ اب معنی یہ ہوگا کہ آپ کے ذریعے نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ اصل معنی یہ ہے، اب آپ کے ذریعے نبوت کو کیا کر دیا گیا ہے؟ ختم کر دیا گیا۔ جس طرح مہر لگا کر خط کو ختم کر دیا جاتا ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے نبوت کو کیا کر دیا ہے؟ ختم کر دیا ہے۔ یہ مطلب ہے اصل، ٹھیک ہے۔
جو قادیانی مانا کرتے ہیں نا کہ خاتم کا مطلب وہ چیز جس کے ساتھ مہر لگائی جائے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انبیاء کی مہر ہیں، یعنی جس کے اوپر مہر لگائیں گے وہ نبی بنتا جائے گا۔ کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی مفسر نے، کسی محدث نے، کسی امت کے عالم نے یہ خاتم النبیین کا معنی بالکل نہیں کیا جو قادیانی مانا کرتے ہیں۔ کسی حدیث کے اندر یہ معنی نہیں کیا گیا جو قادیانی معنی کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبیوں کی مہر ہے، ٹھیک ہے، اور جس کے اوپر مہر لگا دی وہ نبی بن جائے گا، اور جس کے اوپر مہر نہیں لگائی وہ نبی نہیں ہوگا۔ حالانکہ معنی کیا ہے؟ وہ چیز جس کے ساتھ مہر لگائی جائے، یعنی جس طرح مہر لگا کر خط کو ختم کر دیا جاتا ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے نبوت کو کیا کر دیا ہے؟ ختم کر دیا ہے۔ معنی یاد رہے گا یا نہیں رہے گا؟ ہاں، جس طرح خط کو مہر کے ذریعے ختم کر دیا جاتا ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نبوت کو کیا کر دیا گیا ہے؟ ختم کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مہر ہیں نبیوں کی، مطلب جس طرح مہر لگا کر خط کو ختم کیا جاتا ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے نبوت کو کیا کر دیا گیا؟ ختم کر دیا گیا۔ یہ مہر مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیج دیا، مہر لگ گئی کس چیز کی؟ کہ آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، بالکل ٹھیک۔ ہاں، یاد رکھنا، عقیدہ توحید کے بعد جو سب سے زیادہ، سب سے ضروری جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ پکا لو ذہنوں کے اندر یہ بات، توحید کے بعد سب سے زیادہ ضروری جو دین کی اساس بنیاد ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی مان لینا یہاں ایمان مکمل نہیں ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے ایمان مکمل ہوگا، یہ شرط ہے۔ نبی مان لینا صرف یہ ایمان مکمل نہیں، بلکہ آخری نبی ماننا ہوگا، آخری نبی تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس آخری نبی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ایک خاتم کا معنی میں نے یہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا معنی خاتم کا، کسی چیز کا آخری فرد، کسی چیز کا آخری فرد، ٹھیک ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جماعت ہے، اس جماعت کا آخری فرد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری فرد ہے، ٹھیک ہے۔ وہ فرد جو آخر میں آئے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خاتم۔ وہ فرد جو آخر کے اندر آئے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خاتم، ٹھیک ہے۔ مثلا یہ کلاس ہے، ایک طالب علم بیٹھے ہو، آپ سارے علم کے طالب علم، آپ سارے کلاس کے اندر آ کے بیٹھ گئے، اب جو آخر میں آئے گا ہم اسے کہیں گے خاتم الطلباء، یعنی طلباء کا آخری فرد، ٹھیک ہے۔ ایک قوم آ رہی ہے چل کے، کسی کمرے کے اندر وہ قوم داخل ہوئی، کسی حال کے اندر داخل ہوئی، اس قوم کا جو آخری فرد ہوگا جو داخل ہوگا ہم اسے کہیں گے خاتم القوم، یعنی قوم کا آخر۔ اسی طرح سارے نبی آ گئے، نبیوں کی جماعت آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے خاتم النبیین، یعنی نبیوں کے آخر میں آنے والے، اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ سمجھ آ گیا کہ ایک خاتم کا معنی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک قرات یہ ہے خاتم، ایک دوسری قرات ہے خاتم، ٹھیک ہے۔ کیا ہے قرات؟ خاتم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ختم کنندہ۔ فارسی کے اندر اس کا ترجمہ کیا گیا ختم کنندہ، اردو کے اندر اس کا ترجمہ ہے ختم کرنے والا۔ اردو کے اندر کیا ترجمہ ہے؟ ختم کرنے والا، ٹھیک ہے۔ ختم کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو سب سے آخر میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کے اوپر اللہ نے نبوت کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ آپ نبیوں کے آخر میں آنے والے ہیں، ختم کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو۔ سمجھ آ گئی؟ خاتم، دو قراتیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک اور بات سمجھو جی، سوال ہے قادیانیوں کا، بڑا زبردست سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں نبوت جو ہے یہ رحمت ہے اللہ کی، اور بے شک رحمت ہے۔ یہ نبوت جو ہے یہ فضل ہے،
اور تم کہتے ہو اللہ نے نبیوں کو ختم کر دیا، تم اللہ کی رحمت کو ختم کرنا چاہتے ہو، تم نے اللہ کے فضل کو ختم کر دیا، اللہ کی رحمت کو ختم کر دیا۔ اللہ نے اس کا جواب آیت کے اندر دے دیا ہے، دیکھو جی آیت کا آخر، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ پاک ساتھ ہر چیز کے جاننے والے، اس کو پتہ ہے کہ کب تک نبوت کا دروازہ کھلا رکھنا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کب نبوت کا دروازہ بند کرنا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس کو سارا پتہ ہے کہ کب تک نبوت کا دروازہ کھلا رہے گا اور کب نبوت کا دروازہ میں نے کیا کرنا ہے، بند کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کیا ہے، جاننے والے ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ اب کچھ 2-3 حدیثیں سنو، پھر انشاءاللہ ایک اور بات کرتا ہوں میں یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی ہے، خاتم النبیین۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اور مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فضیلت ہے، یہ کہ آپ سب نبیوں کے آخر کے اندر آئے ہیں۔ ختم نبوت کا جو تاج ہے نا، وہ اللہ نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھا ہے، یہ مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب سمجھو بات، 3 حدیثیں میں بیان کرنے لگا ہوں، اور تینوں حدیثیں آپ کے ذمہ ضروری ہیں یاد رکھنی بہت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کے اندر بھی یہ روایت ہے، مسلم شریف کے اندر، دونوں کتابوں میں یہ روایت ہے، اور بالکل صحیح روایت ہے، سندن بھی متنن بھی، اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے، ہر راوی کبھی سے کبھی ہے، طاقتور ہے، اور اس کی سند بھی کبھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو 6 چیزوں کے اوپر باقی تمام نبیوں سے فضیلت دی ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے 6 باتوں کے اندر، 6 چیزوں کے اندر سارے نبیوں میں مجھے خاص فضیلت دی ہے 6 باتوں کے اندر۔ پہلی بات، اللہ نے مجھے ایسے جوامع الکلمات عطا کیے ہیں کہ وہ اس کے الفاظ کم ہیں لیکن معنی بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا۔ جوامع الکلم کیا کہتے ہیں؟ کیا مطلب اس کا جوامع الکلم؟ کلمات کا مجموعہ، ایسا مجموعہ کہ الفاظ کے اعتبار سے تو وہ کم ہو لیکن اس کی تفصیل اور معنی بہت زیادہ ہو۔ مطلب میں ایک حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، انما الاعمال بالنیات، 3 حرف ہیں جی، یہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جوامع الکلم ہے، لفظ بہت کم ہے لیکن اس کا معنی کر لو، تفصیل میں پڑ جاؤ، تمہیں قیامت کی صبح تک اس کی تفصیل ختم نہیں ہوگی، یقین کرو۔ تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، جو مرضی اس کے اندر لے آؤ، ہر نیکی کا دار و مدار نیت کے اوپر ہی ہوگا۔ لفظ تھوڑے ہیں، تفصیل کیا ہے زیادہ ہے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص یہ وصف دیا تھا۔ اچھا، دوسری چیز، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میری ایسے مدد کی دشمنوں کے مقابلے میں، ایسے تائید کی کہ میرا رعب دشمن کے دل میں ڈال دیا، میرا رعب دشمن کے دل کے اندر کیا کر دیا، ڈال دیا۔ اللہ نے ایسے میری مدد کی ہے۔ کئی مواقع ایسے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، کئی مواقع ایسے آئے کہ دشمن نقصان پہنچانے کی غرض سے آ رہا تھا، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نگاہ پڑی، اس کے دل کے اندر رعب طاری ہو گیا، وہ فوراً اپنی حرکت سے پیچھے ہٹ گیا، رعب طاری۔ تیسری بات، اللہ پاک نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ پچھلی شریعتوں کے اندر کسی نبی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ کتنی باتیں ہوگی جی؟ 3 باتیں۔ چوتھی بات، تمام زمین کو اللہ نے میرے لیے جائے سجود بنا دیا، طہارت کا ذریعہ بنا دیا۔ جائے سجود، جہاں مرضی میرے پیغمبر نماز پڑھو، سجدہ کرو، طہارت کا ذریعہ بنا دیا۔ مطلب تیمم ہے، پہلی امتوں کے اندر تیمم نہیں تھا کہ وضو کے لیے اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، پاک مٹی سے تیمم کر لو، پہلی امتوں کے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر یہ سہولت کی گئی ہے۔ کتنی باتیں ہوگی جی؟ 4 بات۔ 5ویں بات، مجھ کو تمام مخلوق کی طرف اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، کسی قوم، کسی بستی کے لیے نہیں بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سبحان اللہ، جہان والوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہم نے۔ اور یہ حدیث کے اندر بھی آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے
ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، کسی قوم کسی بستی کا نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ پچھلے نبی آتے تھے نا، وہ صرف بستی کے، کسی قوم کے، کسی شہر کے، یا کسی ملک کے لیے، یا کسی قصبے کے لیے، ساری روئے زمین کے لوگوں کے لیے نہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے کہ قیامت تک کے لیے اور ساری مخلوق کے لیے نبی ہے۔ کتنی ہو گئے جی؟ 5۔ چھٹی دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، مجھ پر اللہ نے سارے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ یہ مستقل فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ میرے اوپر اللہ پاک نے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کتنی ہو گئی چیزیں؟ 6 چیزوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے فوقیت دی ہے تو اس دوسرے نبیوں سے، مجھے فضیلت بخشی۔ ٹھیک ہے، اور حدیث سنو، یہ اگلی حدیث یہ بھی بخاری اور مسلم کے نہیں، بخاری میں صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے ہیں، راوی ہیں یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور دوسرے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے ایک محل بنایا بہت بڑا۔ ٹھیک ہے، میری مثال اور دوسرے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے ایک بہت بڑا محل تیار کیا۔ محل تو تیار کر لیا لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھی ہوئی ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھی ہوئی ہے۔ اس نے خوب مزین کیا اس گھر کو، خوب آراستہ کیا، خوبصورت بنا دیا اس محل کو۔ لوگ آ رہے ہیں، اس مکان کو دیکھ رہے ہیں، اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، لیکن جب لوگوں کی نگاہ پڑتی ہے نا وہ خالی جگہ کے اوپر، لوگ اس خالی جگہ کو دیکھ کر یہ تمنا، یہ حسرت کرتے ہیں کہ کاش اس جگہ بھی اینٹ لگا دی گئی ہوتی تو یہ مکان مکمل ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قصر نبوت، اس نبوت کے محل کی آخری اینٹ میں ہوں، اللہ پاک نے مجھے بھیج کے اس نبوت کے محل کو پورا کر دیا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک، پھر سنو حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور سارے نبیوں کی مثال اس طرح ہے جیسے کسی نے ایک محل بنایا بہت بڑا، اور اس محل کو بڑا خوبصورت مزین کیا، آراستہ کیا، اور اس محل کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی اس نے۔ لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس کو، محل کو، اور جب دیکھتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں تمنا ہوتی ہے کہ کاش اس جگہ بھی اینٹ لگا دی جاتی اور اس محل کو پورا کر دیا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نبوت کے محل کی آخری اینٹ میں ہوں، اللہ نے مجھے بھیج کر اس محل، نبوت والے محل کو کیا کر دیا ہے؟ پورا کر دیا، مکمل کر دیا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں نبیوں کا آخر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سمجھ آئی ہے؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مرزے کا مناظرہ ہوا، ٹکر ہو گئی شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس نے آ کے کہا شاہ جی یہ جو قرآن پاک کے اندر آیت ہے نا، حضرت عیسیٰ نے فرمایا یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ اس مرزے ملعون نے کہا کہ شاہ جی وہ نبی میں ہوں وہ احمد میں ہوں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، شاہ جی بھی شاہ جی تھے، آگے الزامی جواب دینے کا اللہ نے ملکہ دیا تھا ان کو بڑا زبردست۔ شاہ جی نے کہا تو غلام احمد ہے، وہ جو قرآن میں ذکر آیا ہے وہ تو احمد ہے، تو غلام احمد ہے۔ مرزے نے جواب دیا نام تو میرا احمد ہے، یہ غلام کسی نے بس ایسے ہی لگا دیا ہے۔ شاہ جی نے کہا جا میں نے تجھے نبی نہیں بنایا۔ کیا کہا؟ میں اللہ ہوں، جا میں نے تجھے نبی نہیں بنایا۔ مرزے نے کہا کہ آپ تو عطا اللہ ہیں، اب تو عطا اللہ ہے۔ شاہ جی نے کہا ہوں تو میں اللہ ہی، لیکن عطا ایویں کسی نے لا دیتا میرے نال۔ سمجھ آئی؟ ہوں تو میں اللہ لیکن عطا ایویں کسی نے لاتا میرے نام نال۔ سمجھی؟ اچھا جو الزامی جواب دیا ہے نا، جیسے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، ٹھیک ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا جو الزامی جواب جو ہے نا وہ موقع محال کی مناسبت جس طرح مرضی دے سکتے ہیں، اس کی چھوٹ ہے۔ جس طرح اس ظالم نے سوال کر دیا نا، جس طرح اس ظالم نے اپنی بات بیانی، اسی طرح کا تھپڑ اس کے منہ پہ مارا اس کا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ معاف فرمائے۔
بدبخت سیالکوٹ کا رہنے والا چپڑاسی تھا یہ، کچہریوں کے اندر منشی تھا، اور اس کو انگریز نے اٹھایا ہے. اور 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی تھی نا، اس کے بعد اٹھایا اس کو. ملکہ وکٹوریا کا پالتو تھا یہ، برطانیہ کی جو تھی. 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی تھی نا، یہ اس جنگ کے اندر 12,000 مسلمان تھے، اور مقابلے کے اندر انگریز تھا. توپیں تھیں ان کے پاس، بڑا بڑا جدید اسلحہ تھا اس وقت کا، اور مسلمانوں کے پاس تھوڑی بہت چیزیں تھیں، اسلحہ بھی کم. جب یہ انگریز گیا نا برطانیہ واپس، 1857 کی جنگ لڑ کے واپس گیا، جب یہ ان کے بڑے بڑے پادری بیٹھے، ٹیبل ٹاک میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا ان کا وہاں پہ. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو تو صحیح ہے، مسلمانوں کے اندر کون سا جذبہ ہے کہ 12,000 کا لشکر مقابلے کے اندر ہمارے اتنے لوگ، یہ کیسے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے. سارا انہوں نے اپنی پوری عیسائی پادریوں کی جماعت انہوں نے ہندوستان کے اندر بھیجی وہاں برطانیہ سے، کہ پتہ تو کر کے آؤ کون سی چیز ان کو ہمارے مقابلے کے اندر لے کے آئی ہے. وہ آئے، لوگ پادری آئے، انہوں نے جائزہ لیا مسلمانوں کا، گھسے اسلام کا لبادہ اڑ کر مسلمانوں میں. انہوں نے دیکھا ان کے پاس جہاد والی چیز ہے، یہ جو جذبہ جہاد ہے نا مسلمانوں کے اندر، یہ ان کو اتنے بڑے لشکر کے سامنے یہی چیز ان کو لے کر آتی ہے کہ ان کے دلوں میں یہ بات ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گے تو ہم جنت کے اندر جائیں گے. یہی چیز ہے. اب جب یہ واپس گئے سال کے بعد واپس برطانیہ، انہوں نے یہی چیز رکھی کہ جہاد ہے. اب وہ بھی بے ایمان انگریز تھے، انہوں نے کہا کہ اب یہ جہاد جو ہے یہ اسلام کا ایک بہت بڑا ان کا رکن ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کے علماء کو خریدیں گے تو ظاہری بات ہے یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے، اور شریعت جو ہے کوئی عام عالم تو بدل نہیں سکتا، اس کو تو نبی بدل سکتا ہے. شریعت کو عالم کے بس کی بات نہیں ہے. وہ بھی سمجھدار تھے، انہوں نے کہا اس کے لیے تو نبی کھڑا کرنا پڑے گا. انہوں نے اس کو کھڑا کیا، یہ گال کا ملعون کو، اس کا بدبخت کو، جس کی موت بھی خبیث کی قبض کے اندر ہوئی ہے. آہستہ آہستہ اس کو کھڑا کیا، اس کو خریدا، تھوڑے تھوڑے اس کے مناظرے کروائے، ہندوستان کی گلیوں کے اندر اس کا چرچا ہونے لگا. سب سے پہلے اس نے جو دعویٰ کیا تھا مہدی ہونے کا دعویٰ کیا کہ امام مہدی میں ہوں. پھر اس نے دعویٰ کیا میں عیسیٰ میں ہوں. پھر اس نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں. 1907 کے اندر اس نے مستقل نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہی میں ہوں، آخری نبی. کئی دعوے کیے، کبھی اس نے کہا میں تشریعی نبی ہوں، کبھی اس نے کہا میں غیر تشریعی نبی ہوں، کبھی اس نے کہا کہ شریعت دے کر اللہ نے مجھے بھیجا نئی شریعت، کبھی اس نے کہا کہ نہیں جی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ہی پابند ہوں، کبھی اس نے کہا میں ذلی نبی ہوں، ذلی کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوں میں، کبھی اس نے کہا میں بروزی نبی ہوں. کئی اس نے دعوے کیے، اور اس کی سارے دعوے کتابوں کے اندر آج بھی لکھے ہوئے ہیں. کسی قادیانی کے اندر جرت نہیں ہے کہ وہ مرزے کی کتابوں کو سامنے رکھ کے کسی سے مناظرہ کرے، کیونکہ سارے بکواسات اس نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں. کسی قادیانی کو کہنا کہ جو بھی مرزے نے کتابیں لکھی نا اپنی ہاتھ سے اس کو سامنے رکھے، ہم مناظرہ اس پہ کریں گے، تو چھوڑ قرآن حدیث ایک طرف رکھ، تو مرزے کے اپنے کرتوتوں کے اوپر آ کہ اس کے کرتوت کیا تھے زندگی کے اندر، اس کو کس نے اٹھایا، کیسے ہوا، اس کی پیدائش کدھر ہوئی، مرا کیسے. وہ اپنی کتاب کے اندر اس کے بیٹے نے لکھا ہے باقاعدہ کہ میرے باپ کو آخری وقت میں قبض تھی، گیا قضائے حاجت کے لیے، وہیں پہ اس کی موت ہوئی تھی. وہاں اس کے بیٹے نے لکھا ہے، خدا کی قسم اس کے بیٹے کتاب میں لکھا ہے اس کی، جس کی موت میرے منہ سے لفظ نہ نکل جائے، ایسے گندے خانے کے اندر جس کی موت ہوئی ہو وہ نبی بننے کے لائق ہے. اور مرضیوں نے کیا خاتم النبیین کا معنی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں، جس کے اوپر مہر لگا دیں الیاذ باللہ. 14 صدیوں کے بعد یہ ٹٹو نظر آنا تھا جس کے اوپر مہر لگی نبی کی، یہ بدبخت یہ نظر آنا تھا، انگریز کا پٹھو جس کو نظر آنا تھا، اس کے اوپر نبوت کی مہر لگی. اللہ اکبر. اس کی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، اس کی کتاب کے اندر کہتے ہیں جی مرزے کو گڑ کھانے کا بڑا شوق تھا، علیہ لعنت الی یوم الدین، قیامت کی صبح تک اس بے ایمان کے اوپر لعنت ہو. اس کو گڑ کھانے کا بڑا شوق تھا، اور ذہن کا اتنا بدبخت تھا، اتنا کچا تھا، ایک جیب کے اندر گڑ کا ڈھیلا رکھتا تھا اور ایک جیب کے اندر مٹی کا ڈھیلا رکھتا تھا. پرانے زمانے ہوتے تھے.
ستنجا کرنے کے لیے جب جاتا تھا قضائے حاجت کے لیے، اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں ستنجا مٹی کے ڈھیلے سے کر رہا ہوں یا گڑ کے ڈھیلے سے کر رہا ہوں اور بنا پھر رہا ہے نبی، استغفر اللہ. اس کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، استغفر اللہ. یہ مہر ابو بکر صدیق کے اوپر کیوں نہیں لگی؟ یہ مہر عمر کے اوپر لگنی چاہیے تھی اگر لگنی، کہ میرے پیغمبر نے خود فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اس کے اوپر نہیں لگی، عثمان کے اوپر نہیں لگی، علی کے اوپر نہیں لگی، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس کے اوپر نہیں لگی، یہ مہر اس کے اوپر لگی ہے آ کے سیدھی. اور اس کی کتاب ہے، اس کے اندر اس نے باقاعدہ دعویٰ کیا ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ میرے اوپر انگریزی کے اندر وحی نازل کرتا ہے. استغفر اللہ. انگلش کے اندر اللہ میرے اوپر وحی نازل کرتا ہے. استغفر اللہ. عربی کہاں رہ گئی؟ چلی گئی ساری، وہ انگلش کے اندر اب وحی نازل ہو رہی ہے اس بے ایمان کے اوپر. اور اس کی کتابیں پڑھ لو، یا فارسی کے اندر تمہیں ملیں گی یا اردو کے اندر ملیں گی. عربی ہے بہت کم، لیکن اس عربی کے اندر بھی اس نے بڑی گڑبڑ کی ہے، نہیں آتی زبان. انگلش کے اندر جو اس نے کہا نا میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، اس نے وہ کتاب بھی لکھی ہے، یہ دیکھو یہ اللہ نے میرے اوپر یہ وحی نازل کی ہے. اٹک کا ایک عالم تھا بہت بڑا، اس نے ایک پتہ نہیں نام کیا تھا، پروفیسر ہے، مجھے نام نہیں پتا اس کا، غلام جیلانی برق اس کا نام ہے. غلام جیلانی برق پروفیسر ہے، بہت بڑا پروفیسر ہے. اس نے کتاب لکھی، اس مرزے نے جو کتاب لکھی نا، اللہ نے میرے اوپر یہ انگلش میں وہی نازل کی، اس نے اس کی کتاب کا ذرا اچھی طرح ازالہ کیا، پوسٹ مارٹم کیا. اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ دیکھو بے ایمان، انگریز کی گود کے اندر پلا ہوا، اس کو خود انگلش نہیں آتی، یہ کہتا ہے میرے اوپر اللہ نے انگلش اتاری. یہ دیکھو اس کی انگلش کے اندر کتنی غلطیاں اس نے کی ہوئی ہیں اس کے اندر. اور حیران ہو جاتا ہے بندہ، یہ بے ایمان اس کو ماننے والے جو نبی مان رہے ہیں. استغفر اللہ. لہٰذا باللہ، کہاں مر گئی یار ان کی عقلیں، کدھر چلے گئے یہ لوگ؟ کس کو نبی مان لیا؟ اچھا بھلا کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کی موت اچھے نہیں ہوئی تھی. وہ اللہ کے نبی کی موت تو بڑے اعلیٰ درجات کے اندر، اعلیٰ جگہ کے اوپر ہوا کرتی ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑے عالم تھے، پوری زندگی ختم نبوت کے اوپر انہوں نے گزاری ہے، قادیانیوں سے جہاد. بہاولپور کے اندر عدالت لگی، قادیانی بھی آئے اپنی کتابیں لے کے، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے، یہ بھی کتابیں لے کے آئے. اور علامہ انور شاہ کشمیری قادیانی جو تھے یہ مناظرہ ہار بھی گئے تھے اس وقت بہاولپور کی عدالت کے اندر. علامہ انور شاہ کشمیری نے مناظرے کے آخر میں کہا کہ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، ابھی چلو میرے ساتھ قادیان اور مرزے کی قبر کھود کے دیکھو، مرزے کی قبر کے اندر آج بھی خنزیر اور اس کے قبر کے اندر آج بھی آگ جل رہی ہے. میرا دعویٰ ہے، یہ وہ کہتے تھے. دیکھ لو، جاؤ مرزے کی قبر اٹھا کھول کے دیکھ لو اس کی قبر. اللہ اکبر. اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بہت بڑے عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، 18,000 کتاب اس کو زبانی یاد تھی، دین کی 18,000 کتاب اس کو زبانی یاد تھی. جب انگریز قابض ہوا نا، لائبریری تھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی، اس میں کتابیں لکھی ہوئی تھی. انگریزوں نے کہا لائبریری جلا دو، مسلمانوں کا دین ختم ہو جائے گا. علامہ انور شاہ کشمیری کھڑے ہو کے انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا جلا کے راکھ کر دو یہ لائبریری. لیکن انور شاہ کشمیری کو یہ 18,000 کتاب زبانی یاد ہے میرے دل میں، نکال کے دکھاؤ میرے. اور انہی کا مقولہ میں سنانے لگا ہوں. علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا اگر ہم نبی کی ختم نبوت کے اوپر پہرا نہ دے سکے تو ایک گلی میں پھرنے والا کتا بھی ہم سے بہتر ہے. نبی کی ختم نبوت کے اوپر ہم اس کے لیے کام نہ کر سکے، ایک گلی کے اندر پھرنے والا آوارہ ذلیل کتا وہ بھی ہم سے بہتر ہے. بھائی یہ دین کی اساس ہے، بنیاد ہے، یاد رکھنا. جب ہم نے کہہ دیا اللہ استغفر اللہ، اللہ بچائے سب کو، اللہ بچائے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، جس نے یہ مان، سارا دین ہی ختم ہو گیا، سارا دین ہی ختم ہو گیا، بنیاد ٹوٹ گئی، وہاں پہ کوئی عمل اس کا کوئی کام نہیں آئے گا. استغفر اللہ، اللہ بچائے. اللہ پاک ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اس خوبصورت عقیدے کے اوپر، سمجھے کہ دیکھیں وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ پاک ساتھ ہر چیز کے جاننے والے. جزاک اللہ جی. باقی کل کو ہوگا. صدق اللہ علیہ. یہ صورت تھوڑے سے مسائل ہیں اس کے اندر، اس لیے میں ذرا آہستہ آہستہ چلا.
بڑے